سر چند دن پہلے میں نے ایک شعر، پنجابی کا شعر تھا سر، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا. اس کو میں نے پوسٹ کیا، لوگوں نے بڑا سراہا. میرا دل کر رہا تھا سر آج کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ اسی کے حوالے سے سر رکھا جائے. سر وہ شعر یہ تھا: سنیا سی کروڑ دا، سنیا سی کروڑ دا، ویکھیا تے لکھ دا، ویکھیا تے لکھ دا، راہ پیا تے 100 دا، واہ پیا تے ککھ دا. ماشاء اللہ. اس کی ترتیب یہ تھی کہ ہم جو امپریشن ہوتا ہے سم ٹائم سننے کا، وہ کروڑوں کے برابر ہوتا ہے. جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ لاکھوں کا نکلتا ہے. جب راستے پہ چلتے ہیں تو وہ 100 کا نکلتا ہے، اور واسطہ پڑ جائے اگر تو وہ ککھ بھی نہیں ہوتا. سر یہ جو عموماً جلدی کے ساتھ تعلق بنتے ہیں اور اس کے بعد قائم نہیں رہتے، خراب ہو جاتے ہیں، یہ تعلقات تیزی کے ساتھ بننا اور پھر خراب ہو جانا، یہ معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے. اور جو امپریشن ہوتا ہے ہر طرح کے رشتوں میں، سر میں اسے جاب، شادی، ہر طرح کے شعبے میں جا کے اگر دیکھوں سر، تو بننے والا تاثر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب راستہ اور واسطہ پڑتا ہے سر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر ایسا کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یڈین صاحب کا بھی شعر ہے، یہ نچوڑ ہے زندگی کے بارے میں ان کی آبزرویشن کا، اور بڑا بھلا کام کیا ہے. اپنی زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ اس شعر میں سمو کے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے آ کے ایک اور اپنے بردر صحابی کا ذکر کیا، تعریف فرمائی. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کبھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ نہیں. کہ جاؤ پہلے اس کے ساتھ یا ڈیلنگ کر کے آؤ یا سفر کر کے آؤ، تو پھر آ کے مجھے بتانا. ہمارے اندر جلد بازی بہت آ گئی ہے، اور اس سے ہم سارے سفر کرتے ہیں لیکن سبق پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے. میں بھی سفر کرتا ہوں، میں بھی سبق نہیں سیکھتا. شاید میں نے پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا. سیالکوٹ کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان سے میری جان پہچان ہو گئی. بہت پرانی بات ہے، ان دنوں میں نوجوان تھا یوں کہیے آپ. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے ہوئے تھے جب میری ملاقات ہوئی. سیالکوٹ میں تھے. جب کبھی ان کا چکر لاہور لگتا تھا تو میرے پاس آ جاتے تھے، بیٹھ کے گپ شپ مار کے چلے جاتے تھے. ایک دن وہ آئے تو میں نے کہا تشریف رکھیے. کہنے لگے آج ٹائم نہیں ہے، میں صرف ایک قصہ اپنا پرانا آپ کو سنانے آیا ہوں. کہنے لگے میں پری پارٹیشن ڈیز، پاکستان بننے سے پہلے ایف سی کالج میں پڑھتا تھا. تو گریجویشن کا ہمارا امتحان آ گیا تو کالج نے ہمیں پریپریٹری لیو کے لیے فری کر دیا. تو فیئر ویل پارٹی بھی اسی دن دی. تو ہم فیئر ویل پارٹی کے بعد کالج کے لانز میں بیٹھے تھے. تو ان دونوں زیادہ تر پروفیسرز انگلش مین تھے. تو ایک بوڑھے سے پروفیسر تھے انگریز، وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ہم اٹھ کے تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور ہم نے ان سے ایک عرض کی کہ آج ہم جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات بتا دیں جو کتابوں میں نہ ہو. تو ان پروفیسر نے، انگریز پروفیسر نے ایک لمحے کو سوچا اور کہنے لگے کہ میں ایک بات بتاتا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملے گی. تم میں سے اکثر لوگ گریجویشن کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں چلے جاؤ گے، وہاں آپ کے تعلقات بنیں گے. تو جس سے تمہارے تعلقات بنے اور تم یہ فیصلہ کر لو کہ اسے دوست بنانا ہے، تو اسے دوست نہ بنانا جب تک کہ اس کو تم ون آفٹر دی ادر 2 ٹیسٹ نہ دے دو. لیکن وہ ون آفٹر دی ادر ہونے چاہیے. جو آدمی پہلے ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے اس کو دوسرا ٹیسٹ دے دو. اس میں کوالیفائی کر جائے تو دوست بنا لینا، ورنہ ڈراپ کر دینا.
تو پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ ایسے آدمی سے جس سے تم فیصلہ کرو کہ اس کو میں نے اپنا دوست بنانا ہے، کچھ کیش ادھار مانگ لینا. اگر وہ جیب میں کیش ہونے کے باوجود آپ کو انکار کر دے تو دوست مت بنائیں، آدمی باظرف نہیں ہے. اگر وہ آپ کو دے دے اور اس کا ذکر دوسروں کے پاس کر دے تو دوست نہ بناؤ، بندہ باظرف نہیں ہے. اگر تمہیں دے دے، انکار نہ کرے، لوگوں کو بتائے بھی نہیں، لیکن تم سے بار بار تقاضا کرے واپسی کا، تو دوست نہ بنانا، آدمی شیلو ہے. اگر وہ انکار نہیں کرے، لوگوں کو نہیں بتائے، تم سے بھی تقاضا نہ کرے، تو ابھی بھی دوست نہ بنانا، لیکن اس نے کوالیفائی کر لیا ہے سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے. تو سیکنڈ ٹیسٹ یہ ہے کہ جب وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ہو تو جا کے سب کے سامنے اسے برا بھلا کہہ دو. تو اگر جواب میں وہ آپ کو سخت الفاظ کہے تو دوست مت بنائیے، آدمی باظرف نہیں، صرف ملمہ چڑھائے ہوئے ہے. لیکن اگر وہ آپ کی ان سب باتوں کے جواب میں مسکرا دے تو بندہ خاندانی ہے، اسے دوست بنا لیجئے، زندگی بھر دھوکہ نہیں کھائیں گے. اب ہم لوگ پرکھے بغیر، جانے بغیر، ہم جیسے آپ نے کہا رشتے ناطے جوڑ لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، بڑی جلدی میں ہاں کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے یہاں برادری سسٹم تھا کہ عام طور پر برادری کے اندر ہی شادیاں کی جاتی تھیں، تو وہ پیدائشی طور پر ایک دوسرے کو جانتے تھے. پھر برادریوں سے باہر نکلنا شروع ہوئے ہم لوگ، تو اپنے قریبی ملنے والوں کے یہاں شادیاں شروع ہوئیں. تو اس میں بھی ایڈوانٹیج یہ تھا کہ لمبے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے، اب ہم انجانے لوگوں میں بھی شادیاں بچوں کی کرتے ہیں اور تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جلد بازی میں، اسی طرح دوستیاں ہیں، اسی طرح پارٹنرشپ ہے ہماری. تو اگر ہم پہلے انسان کو اچھی طرح پرکھ لیں تو پھر وہ دقتیں پیش نہیں آئیں گی جس کو ہم فیس کرتے ہیں.